In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 7. Title is Little by Little One Walks Far. کہ little by little, رفتہ رفتہ one walks far. Little by little, رفتہ رفتہ one walks far. ایک شخص جو ہے وہ دور تک چلتا ہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ ایک شخص ترقی کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے بمپی۔ بمپی مینس کٹھن، ہچکولے دینے والا۔ رائڈ سفر، گو تھرو کا مطلب ہوتا ہے تجربہ کرنا۔ پارٹیسپینٹ کہتے ہیں حصہ لینے والا۔ ہائکنگ کہتے ہیں خوشی کے لیے پیدل لمبا سفر۔ کنٹیسٹ مینس مقابلہ۔ اویئرنیس کہتے ہیں آگاہی کو۔ اس کے بعد ایلیمنٹری، ایلیمنٹری کا مطلب ہے بنیادی۔ ونس اگین، بمپی مینس کٹھن، ہچکولے دینے والا۔ رائڈ سفر، گو تھرو تجربہ کرنا۔ پارٹیسپینٹ حصہ لینے والا۔ ہائکنگ خوشی کے لیے پیدل لمبا سفر۔ کنٹیسٹ مقابلہ۔ اویئرنیس آگاہی۔ ایلیمنٹری کہتے ہیں بنیادی ابتدائی ہوتا ہے۔ ایکٹیویٹیز مینس سرگرمیاں۔ ویو رائے۔ سرکمسٹنسز حالات۔ کریٹیو تخلیقی۔ پرائورٹی ترجیح۔ ڈکلمیشنز ویلولا انگیز تقریر۔ ایلیمنٹری انوائرمنٹل ماحولیاتی۔ انکریجنگ حوصلہ افزائی کرنا۔ ونس اگین، ایکٹیویٹیز سرگرمیاں۔ ویو رائے۔ سرکمسٹنسز حالات۔ کریٹیو تخلیقی۔ پرائورٹی ترجیح۔ ڈکلمیشن ویلولا انگیز تقریر۔ انوائرمنٹل ماحولیاتی۔ انکریجنگ حوصلہ افزائی کرنا۔ اب ہم کس ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1، لیٹس اسٹارٹ۔ دا لاسٹ کپل آف ایئرس، گزشتہ چند سال۔ دا لاسٹ کپل آف ایئرس، گزشتہ چند سال۔ have been a long bumpy ride for me۔ have been a long، ایک طویل، bumpy ride، کٹھن۔ رائڈ کہتے ہیں مسافت کو۔ گزشتہ چند سال، for me میرے لیے، گزشتہ چند سال میرے لیے طویل کٹھن مسافت کے رہے ہیں۔ گزشتہ چند سال میرے لیے طویل بمپی رائڈ، یعنی کٹھن رائڈ کا مطلب سفر۔ وہ کہتا ہے کہ جو گزشتہ چند سال تھے وہ میرے لیے طویل کٹھن مسافت والے رہے ہیں۔ کہتا ہے ایز، جیسے کہ they have for everyone of my age، جیسے کہ وہ میری عمر کے ہر شخص کے لیے ہوتے ہیں۔ ایز they have for everyone of my age، جیسے وہ میری عمر کے ہر ایک لڑکے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم ہے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ باتیں کر رہا ہے، یعنی اس نے جو مختلف جابز کی اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے دوران، ان تجربات کی بات کرتا ہے، ان کو ڈسکس کر رہا ہے یہاں پر۔ تو ان پرابلمز، ان پرائیویشن کو وہ ڈسکس کر رہا ہے کہ کون سی وہ پرائیویشنز تھی، کون سی وہ پرابلم تھی جس کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ کہتا ہے دا لاسٹ کپل آف ایئرس ہیو بین اے لانگ بمپی رائڈ فار می، گزشتہ چند سال میرے لیے طویل کٹھن مسافت والے رہے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے ایز دے ہیو فار ایوری ونس آف مائی ایج، جیسے میری عمر کے ہر ایک لڑکے کے لیے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح بہت سے میری عمر کے اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہتا ہے دا ایکسپیرینسز مائٹ بی ڈفرینٹ، کہتا ہے تجربات مختلف ہو سکتے ہیں۔ بٹ ایوری ون ہیز گون تھرو، لیکن ہر ایک شخص کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ many of the same teenage circumstances I have done، کہتا ہے but everyone has gone through many of the same teenage
circumstances, teenage circumstances means نو عمری کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے ہر شخص کو. as جیسے I have done, جیسے کہ میں گزرا ہوں. کہتا ہے all of them have dealt with them in their own way. کہتا ہے وہ تمام لوگ اپنے اپنے انداز میں ان حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں. all of them have dealt with them in their own way. وہ سب اپنے اپنے انداز میں ان حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں. کہتا ہے all of them have dealt with them in their own way as a personal participant in this game we call life. کہتا ہے اس کھیل میں جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اس کھیل میں جسے ہم زندگی کہتے ہیں ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ، ایک ذاتی شریک کار ہونے کے ناطے سے کی حیثیت سے. I would say میں یہ بات کہوں گا کہ I worked hard، میں نے سخت محنت کی for the first place، صف اول حاصل کرنے کی، and earned it، اور اس کو حاصل کیا. کہتا that is just my creative view of things، یہ میرا محض چیزوں کے بارے میں ایک تخلیقی نظریہ ہے. کریٹیو، تخلیقی. کہتا ہے یہ اشیاء کے بارے میں میرا ایک تخلیقی نظریہ ہے. اٹ از بیڈ، یہ ناخوشگوار ہے. بٹ دا فیکٹ از، لیکن حقیقت یہ ہے، بٹ دا فیکٹ از دیٹ ناٹ ایوری ون سیز اٹ ان دا سیم وے ایز آئی ڈو. ہر کوئی شخص اس کو اس انداز سے نہیں دیکھتا جیسے میں دیکھتا ہوں. یعنی اس پیراگراف کے اندر جو چیز اس طالب علم نے ڈسکس کی وہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ جو چند سال تھے وہ میرے لیے بڑے کٹھن اور طویل مسافت والے تھے. یعنی ان سالوں کے دوران میں نے بہت زیادہ پرائیویشن کا سامنا کیا، بہت زیادہ پرابلمز کو فیس کیا. اب وہ کہتا ہے کہ میری عمر کے جتنے بھی نوجوان ہوتے ہیں یا طالب علم ہوتے ہیں ان کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے. کہتا ہے تجربات مختلف ہوتے ہیں لیکن حالات جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں، اسی طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، اور ہر کوئی شخص اپنے اپنے انداز سے ان حالات سے، ان پرابلم سے نبرد آزما ہوتا ہے. یہ چیز اس نے اس فرسٹ پیراگراف کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے. Once again, the last couple of years have been a long bumpy ride for me. گزشتہ چند سال میرے لیے ایک طویل کٹھن مسافت کی طرح رہے. as they have for everyone of my age، جیسے کہ میری عمر کے ہر شخص کے لیے وہ ہوتے ہیں. as they have، جیسے کہ میری عمر کے ہر شخص کے لیے ہوتے ہیں. the experiences might be different، تجربات مختلف ہو سکتے ہیں. but everyone has gone through، لیکن ہر شخص کو ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے. many of same teenage circumstances I have done. کہتا ہے the experiences might be different، تجربات مختلف ہو سکتے ہیں. but everyone has gone through many of same teenage circumstances، نو عمری کے، لیکن ہر شخص کو نو عمری کی ان حالات سے گزرنا پڑتا ہے. I have done، جیسا کہ میں گزرا ہوں ان حالات سے. all of them have dealt with them in their own way. کہتا ہے وہ تمام اپنے اپنے انداز میں ان حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں. ایز اے پرسنل پارٹیسپینٹ، ایک ذاتی شریک کار کی حیثیت سے، ان دس گیم، اس کھیل میں جسے ہم زندگی کہتے ہیں، وی کال لائف، اسے ہم زندگی کہتے ہیں. آئی وڈ سے، میں یہ بات کہوں گا کہ آئی واکڈ ہارڈ، میں نے سخت محنت کی فار دا فرسٹ پلیس اینڈ ارنڈ اٹ، صف اول حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کی اور اس کو حاصل کیا. دیٹ از جسٹ مائی کریٹیو ویو آف تھنگس، یہ میرا محض چیزوں کے بارے میں ایک تخلیقی نظریہ تھا، تخلیقی نظریہ ہے. کہتا ہے اٹ از بیڈ، یہ ناخوشگوار ہے. بٹ دا فیکٹ از، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیٹ ناٹ ایوری ون سیز اٹ ان دا سیم وے، ہر کوئی شخص اس طرح سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ایز آئی ڈو،
جیسے کہ میں دیکھتا ہوں. یعنی وہ کہتا ہے کہ انداز مختلف ہوتے ہیں, حالات سیم ہوتے ہیں, تجربات بھی مختلف ہوتے ہیں. لوگ اپنے اپنے انداز میں ان پرابلم سے, ان پرائیویشن سے نبرد آزما ہوتے ہیں. جب ہمارا نیکسٹ پیراگراف نمبر 2 کہتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ. اب یہ کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے کون سی وہ ایکٹیویٹیز تھی جن میں نے حصہ لیا, اور اپنے ایوارڈز کی بات کر رہا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کے اندر میں نے حصہ لیا اور میں نے ایوارڈز حاصل کیے. ایز اے اسٹوڈنٹ آئی ایم این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان ایکڈمک اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز. کہتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ, ایک طالب علم کی حیثیت سے, بحیثیت طالب علم, بطور طالب علم, آئی ایم این ایکٹیو پارٹیسپینٹ, میں ایک سرگرم حصہ دار ہوں, ان ایکڈمک اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز, نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں. یعنی وہ کہتا ہے نصابی اور معاون جو نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان میں ایک سرگرم ایکٹیو پارٹیسپینٹ, سرگرم حصہ دار ہوں. مائی فرسٹ پرائرٹی ہیز آلویز بین ٹو گیٹ گڈ گریڈ. کہتا ہے میری جو اولین ترجیح ہے وہ ہمیشہ یہ رہی کہ اسکول میں کس طرح سے پہلا گریڈ حاصل کروں, گڈ گریڈ, اچھی گریڈ حاصل کروں. مائی فرسٹ پرائرٹی ہیز آلویز بین ٹو گیٹ گڈ گریڈس, کہ اچھے, میری ہمیشہ پہلی اولین ترجیح یہ رہی کہ اسکول میں اچھے گریڈ حاصل کروں. آل دو اگرچہ دس از امپارٹنٹ ٹو می, یہ میرے لیے اہم ہے. آئی آلسو نو, میں یہ بھی جانتا ہوں. آئی آلسو نو, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ دیٹ بائی پارٹیسپیٹنگ ان اسپورٹس, کھیلوں میں حصہ لینے سے, شرکت کرنے سے, اینڈ آفٹر اسکول ایکٹیویٹیز, اور بعد اسکول سرگرمی میں حصہ لینے سے, آئی ول بیکم اے ویل راؤنڈیڈ اسٹوڈنٹس, میں ایک ہماگیر طالب علم بن جاؤں گا. یعنی حرفاً مولا ہو جاؤں گا, یعنی میرے اندر بہت زیادہ اسکلز آ جائیں گی. کہتا ہے ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرس آف مائی ہائی اسکول کیریئرس. کہتا ہے ڈیورنگ دا پاسٹ ایئرس, گزشتہ سالوں کے دوران, آف مائی ہائی اسکول کیریئر, میرے ہائی اسکول کی تعلیم کے دوران, آئی پارٹیسپیٹڈ, میں نے حصہ لیا, شرکت کی, اینڈ ریسیوڈ ایوارڈس ان دا فالوئنگس, اور چند ایک چیزوں میں میں نے حصہ لیا, چند مقابلوں میں میں نے حصہ لیا اور میں نے انعامات حاصل کیے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے کہتا ہے قائد اعظم بیچ ان اسکاؤٹنگ, قائد اعظم بیچ اسکاؤٹنگ میں. کہتا ہے ونر آف ہو از ہو کوئز پروگرام ایٹ ڈسٹرکٹ لیول. کہتا ہے ضلعی سطح پر ایک کوئز مقابلہ ہوا, اس میں کامیاب رہا. یعنی اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ ہو از ہو, کون کیا ہے. اس عنوان سے کہتا ہے ضلعی سطح کے اوپر ایک مقابلہ ہوا, اس میں کامیاب رہا. نیکسٹ کہتا ہے کہ اینڈ ایکڈمک ایکسیلنس, اور شاندار تعلیمی کارکردگی, ایوارڈ, یعنی شاندار تعلیمی کارکردگی کا بھی ایوارڈ میں نے حاصل کیا. وائل پارٹیسپیٹنگ ان انٹر ڈسٹرکٹ ڈکلمیشن کنٹیسٹ. کہتا ہے بین الاضلاعی تقریری مقابلہ ہوا, اس میں بھی ایوارڈ ملا. اینڈ ایسے رائٹنگ کمپٹیشنس, اور مضمون نویسی, یعنی ایسے کس طرح لکھتے ہیں, یعنی ایسے رائٹنگ کا ایک کمپٹیشن ہوا, اس میں حصہ لیا. اور کہتا ہے کہ فار دا ایئرس 2011, یہ کہتا ہے 2011 میں ایک بین الاضلاعی تقریری مقابلہ ہوا, اور اسی طرح مضمون نویسی کا مقابلہ ہوا, اور پھر جو کوئز تھی وہ کوئز کیا تھی؟ ہو از ہو, کون کیا ہے. کہتا ہے ان کمپٹیشنز میں نے حصہ لیا اور میں نے ایوارڈ حاصل کیے. نیکسٹ کہتا ہے کہ آئی آلسو بلانگ ٹو دا فالوئنگ کلبس. کہتا ہے میرا کچھ کلب کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے. وہ کلب کون سے ہیں؟ کہتا ہے ریڈنگ کلب,
2 years 2 سال سیکنڈ ایئرس ایز سیکٹری ریڈنگ کلب. کہتا ہے سیکنڈ ایئر میں بطور ایز اے سیکٹری یعنی بطور سیکٹری ریڈنگ کلب یعنی جو بزم مطالعہ ہوتا ہے بزم مطالعہ میں سیکنڈ ایئر میں یعنی کہتا ہے کہ سیکنڈ ایئر میں بطور سیکٹری بزم مطالعہ جو ریڈنگ کلب تھا اس میں یعنی بزم مطالعہ کا جو کلب تھا اس میں بطور سیکٹری کام کیا ہے. کہتا ہے اینڈ کمپیوٹر کلب اور اسی طرح کمپیوٹر کلب میں کام کیا اس سے ان کلبوں سے میرا تعلق رہا. ان دا ایئر 2009 آئی ریسیوڈ ایوارڈس ان دا فالوئنگ کلاسز. ابھی کہتا ہے کہ 2009 میں نے کچھ کلاسز میں انعامات حاصل کیے. وہ کلاسز کون سی ہیں؟ کہتا ہے کمپیوٹر ایپلیکیشنز میں جیوگرافی اینڈ ایڈوانس الجبرا ٹریگنومیٹری. آئی آلسو ریسیوڈ این ایوارڈ فار موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹس. یعنی اس نے کہا کہ جیوگرافی میں الجبرا میں نے انعامات حاصل کیے. اس کے علاوہ کہتا ہے آئی آلسو ریسیوڈ این ایوارڈ فار موسٹ انکریجنگ اسٹوڈنٹس. کہتا ہے انتہائی باہمت حوصلہ افزا ہونے کا ایوارڈ بھی مجھے ملا. باہمت یعنی انتہائی باہمت طالب علم ہونے کا ایوارڈ بھی میں نے حاصل کیا. آئی کرنٹلی بلانگ ٹو دا ہائکنگ اینڈ آؤٹ ڈور کلب. کہتا ہے اب بھی میں ہائکنگ یعنی کوپیمائی کو کہتے ہیں کوپیمائی اور بیرون خانہ کلب سے میرا تعلق ہے. این انوائرمنٹل اویئرنیس کلب اور ماحولیاتی آگاہی کلب ماحولیاتی آگاہی کلب یعنی ماحول کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے دوسروں کو. کہتا ہے ماحولیاتی آگاہی کلب سے ابھی بھی میرا تعلق ہے. اور کوپیمائی یعنی ہائکنگ پہاڑوں پر چڑھنا خوشی کے لیے پیدل جو لمبا سفر ہوتا ہے کوپیمائی جسے کہتے ہیں. کہتا ہے ان کلبوں سے ابھی بھی میرا تعلق ہے. ان ایڈیشن کہتا ہے مزید برآں دس ایئر آئی پارٹیسپیٹڈ ان اے پروگرام کالڈ ریڈ ود اے فرینڈ. اس سال میں نے ایک پروگرام میں شرکت کی کالڈ جسے کہتے ہیں ریڈ ود اے فرینڈ دوست کے ساتھ مل کر پڑھے. کہتا ہے ان دس پروگرام اس پروگرام میں آئی along ود اے گروپ آف مائی اسٹوڈنٹس میں اپنے طالب علم کے ایک گروپ کے ہمراہ went to the nearby elementary schools ایک قریبی ابتدائی تعلیم کے اسکول میں گیا ٹو ریڈ ٹو اے کلاس آف اسٹوڈنٹس فرام کنڈر گارٹن ٹو 5th کلاس. یعنی کنڈر گارٹن سے لے کر 5ویں کلاس تک کے طالب علموں کو میں نے پڑھ کے سنایا. یعنی یہ جو پیراگراف نمبر 2 ہے اس میں وہ جس چیز کو اس نے ڈسکس کیا یعنی اپنی جو اس نے مختلف کمپٹیشنز ہیلڈ ہوئے اس کی یعنی اسٹوڈنٹ شپ کے دوران یعنی عرصہ طالب علمی کے دوران جو مختلف کمپٹیشنز تھے ان کمپٹیشن میں اس نے پارٹیسپیشن کی اور اس میں جو اس نے ایوارڈ حاصل کیے ان کو اس نے ڈسکس کیا ہے. اس میں سب سے پہلے اس نے جو قائد اعظم اسکاؤٹنگ بیچ ہے اس کو ڈسکس کیا. اس کے بعد جو سیکنڈ اس نے بات کی کہ کوئز کمپٹیشن ہوا ضلعی سطح پر اس کو میں نے ون کیا. اور اسی طرح کہتا ہے ایسے رائٹنگ کمپٹیشن ہوا اس میں بھی اس نے ایوارڈ حاصل کیا. اور اس کے بعد کہتا ہے جیوگرافی ایڈوانس الجبرا اور مختلف کلبز کا میں ممبر رہا ہوں یعنی بطور سیکٹری کام کیا ہے یعنی. اور وہ کہتا ہے اس وقت بھی میرا مختلف کلبز کے ساتھ تعلق ہے. وہ کلبز کیا ہیں؟ ہائکنگ ہے اور انوائرمنٹل ماحولیاتی آگاہی کے کلبز ہیں. اس وقت بھی ان کلبز میں کام کر رہا ہوں. یعنی یہ فرسٹ 2 پیراگراف یونٹ نمبر 7 اس کا ٹائٹل تھا لٹل بائی لٹل ون واکس فار کہ رفتہ رفتہ ایک شخص ترقی کرتا ہے. تو فرسٹ پیراگراف کے اندر جس چیز کو ہم نے ڈسکس کیا
کہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی پرائیویشنز، اپنی ڈیفیکلٹیز، اپنی پرابلمز کو ڈسکس کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گزشتہ چند سالوں میں نے مجھے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. کہتا ہے میری عمر کے ہر شخص کو ان پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہتا ہے ہر ایک شخص ان پرائیویشن، ان پرابلمز سے اپنے اپنے انداز میں نبرد آزما ہوتے ہیں. کہتا ہے تجربات مختلف ہوتے ہیں لیکن حالات سیم ہوتے ہیں. وہ جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں لیکن تجربات مختلف ہوتے ہیں اور ان سے نبٹنے کے جو انداز ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے. اور سیکنڈ پیراگراف کے اندر اس نے جس چیز کو ڈسکس کیا کہ اس نے مختلف کمپٹیشنز میں حصہ لیا اور ان کمپٹیشن میں اس نے ایوارڈ حاصل کیے. اور وہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی وہ کہتا ہے نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ حصہ لے رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ جو معاون نصابی سرگرمیاں ہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، وہ اس کی نصابی سرگرمیوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے. تو وہ کہتا ہے اس وقت بھی میں ہائکنگ کو پیمائی اور انوائرمنٹل ماحولیاتی جو کلبز ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. Dear student, I think that is sufficient for today. Okay, Allah Hafiz.